حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا عالم میں، ایک انقلاب و رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرے کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ رہبر بن گئے، قاتل محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گئے، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو داعی بن گیا، جو قدر تھا وہ سمندر بن گیا، اور جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اور صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، قرآن سے رہی جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے رہی جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلند عطا فرماتے ہیں اور بہت سے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت تک رہے گا۔ جس طرح عرب کے زبانہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز رہوت ہوتا رہ گیا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم اس کو چلنے کے بجائے صرف ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا۔ زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ کتاب ہدایت تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، سمجھو اور خالی سننے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انگر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انگر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔